کمی کے حوالے سے، پیرامیڈیکل سٹاف کی کمی کے حوالے سے، زچہ بچہ کے جو بھی ایشوز ہیں، تو یقیناً اس ضلع میں باقی اضلاع کی نسبت تھوڑی سی زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. ہمیں امید ہے منسٹر صاحب اور سیکرٹری صاحب اور صوبائی حکومت جو ہے ان مسائل کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ ارشاد اللہ بندری صاحب بھی موجود ہیں. آپ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، تو آپ ضلع دیامر کے مسائل کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جی ایسا علیم صاحب، سب سے پہلے تو کراکوم میڈیا نیٹ ورک اور آپ کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے مجھے موقع دیا کہ اپنے دیامر کے اور بلکہ جی بی کے مسائل کو اجاگر کرنے کا. کہتے ہیں کہ ایجوکیشن جو ہوتی ہے وہ ماں کے مانند ہوتی ہے، تو دیامر میں ایجوکیشن کا فقدان پایا جاتا ہے. تو اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو سیاسی لوگ ہیں اور جو دیامر میں جو بیوروکریسی والے اس سے پہلے جو تھے، انہوں نے میرے خیال میں دیامر کو بیکورڈ رکھا ہے. تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دیامر میں فیمیل کی ایجوکیشن میں بہت کمی ہے. وہاں پہ فیمیل کی ایجوکیشن بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے. ماضی میں تو لوگوں نے مزاحمت بھی کیا، سکول بھی جلائے، تو اس چیز کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سر جو سکول جلائے گئے تھے وہ بیسک ہمارے دیامر کے لوگوں نے تو نہیں جلایا. کون تھا باہر سے آ کر جلائے؟ ایسے عناصر ہیں جو دیامر کو بدنام کرنے. نہیں تو ان کا تعلق دیامر سے ہی تھا نا؟ سر ایسا نہیں ہے، ان کا تعلق دیامر سے نہیں ہے. اگر شفیع اللہ صاحب ان کے تعلق دیامر سے نہیں تھا؟ سوچی دیامر کو پیچھے رکھنے کے لیے ایک سوچی سمجھی سازش تھی. دیامر کے لوگ دہشت گرد نہیں، دیامر کے لوگ محب وطن ہے. دیامر کے لوگوں نے، آپ کو پتہ ہے کہ دیامر بشیر ڈیم بنا جو قربانی دی ہے پاکستان کی، جو معاشی کمزوری ہے اور جو پانی کی ہے، جتنی بھی پاکستان کی اس وقت پاکستان کی مزید بقا کے لیے جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ دیامر بشیر ڈیم سے پوری ہوتی ہے. تو دیامر کے لوگوں نے اپنے آباء اجداد کا قبرستان اور اپنے مستقبل کو پاکستان کے لیے قربان کیا. تو یہ کیسے کون کہہ سکتا ہے کہ دیامر کے لوگ دہشت گرد ہیں؟ تو ماضی میں وہ سکول جلانے والے کہاں سے آ کر جلائے انہوں نے؟ اللہ بہتر جانتا ہے. رات کو کوئی چوری کرتا ہے، کوئی جلاؤ گراؤ کرتا ہے، کوئی ڈکیتی کرتا ہے، تو اس کا تو علم حکومت کے پاس ہوتا ہے، مقتدر ادارے بیٹھے ہوئے ان کے پاس ہوتا ہے. ہمیں کیا پتہ ہے کہ کس نے آگے. ہم سکول کے چوکیدار نہیں تھے، دیامر کے لوگ سکول کے چوکیدار نہیں تھے. ان لوگوں کو پتہ ہوگا جس نے جلایا ہے اور یہ جو سوچی سمجھی سازش ہے. میں بات کرنا چاہتا ہوں. تو ابھی دیکھو فیمیل کی ایجوکیشن میں ہمارے دیامر میں ایک ہی ڈگری کالج. وہاں کے لوگ چاہتے ہیں کہ بچیاں تعلیم حاصل کریں، ڈاکٹرز بنیں، انجینئرز بنیں. کیوں نہیں چاہتے ہیں؟ ہم بھی، ہماری بچیاں بھی، دیامر کی بچیاں بھی چاہتی ہیں کہ ہم ڈاکٹرز بنیں، انجینئر بنیں، لیکن ان کو فیسلٹیٹ نہیں کیا جا رہا ہے. ان کو روکنے والے بھی تو لوگ تھے نا ماضی میں. وہ روکنے والے وہ چند عناصر تھے، لیکن جو ہمارے جو گورنمنٹ سیکٹر میں وہ کمزور پڑ گئے ہیں یا عوام ان کے خلاف عوام کھڑے ہیں. عوام نے ان کے خلاف کھڑے، عوام ہمیشہ سے ان کے خلاف کھڑی رہی ہے پہلے سے. ابھی دیکھو نا، پرنسپل ڈگری کالج جو ہے وہ ایک میل کو رکھا گیا ہے، وہاں پر فیمیل ڈگری کالج کے لیے ایک پرنسپل بھی نہیں ہے. اور گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا ہوا میڈیا کے اوپر بھی ایک بات چل رہی تھی کہ وہاں ڈگری کالج کے اندر اساتذہ کی کمی تھی، فیمیل اساتذہ کی کمی تھی اور میل اساتذہ کی بھی کمی تھی. تو ابھی اس طرح کیسے وہ فیسلٹیٹ ہوں گے جب وہاں اساتذہ ہی موجود نہ ہو فیمیل کے لیے؟ اور میل کا بھی آپ دیکھ لینا، یہ جو فورس کمانڈر ناردرن ریاض ہمارے جو پہلے احسان محمود صاحب تھے، اس نے جو تعلیمی جرگے کے نام سے ایک سلسلہ اس کا چلتا ابھی بھی آ رہا ہے، اس سے ہمارے دیامر کو کافی فائدہ پہنچا ہے، جس سے ہمارے تقریباً 550-600 لڑکے مختلف تعلیمی اداروں میں وہ پڑھتے ہیں، کیڈٹ کالج میں پاکستان کے. تو اس طرح کے اگر کوئی سلسلہ چلتا آئے گا تو انشاءاللہ دیامر بھی ترقی کرے گی. اگر ہمارے سیاسی لوگ جو اقتدار میں ہیں، جو پچھلے دنوں بھی اقتدار میں تھے، جو آج بھی ہیں، اگر یہ ہمارے ساتھ دیں گے، اور بیوروکریسی کا بھی ان میں بڑا ہاتھ ہوتا ہے. جیسے ہمارے وہاں پہ ڈائریکٹر صاحب بیٹھے ہیں آج کل، ان کو احسان محمود صاحب نے 1122 کا خطاب بھی دیا ہے، تو وہ بھی ایجوکیشن کے لیے بہت اچھا کام کر رہا ہے. ابھی دیکھو میں اپنے گاؤں کی طرف آتا ہوں، آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ ہمارے گاؤں تقریباً پوری دیامر میں بیک ورڈ ڈوڈشال اور بونر ہے پورے دیامر میں. وہاں پہ 2015 کے اندر وہ ہائی سکول کا ٹینڈر ہوا ہے 2015 کے اندر. تو اس کا 3 سالوں کے اندر ٹھیکیدار نے کام کیا اور اس نے وہ بلڈنگ تیار کیا. ابھی اس کو انشاءاللہ عنقریب فنکشن، لاسٹ ٹائم بھی ہماری ان سے بات ہوئی تھی ڈائریکٹر صاحب سے، تو وہ کہہ رہا تھا کہ فنکشنل ہم جلد کریں گے، لیکن ٹیچرز کی کچھ وہاں کمی ہے، تو انشاءاللہ امید ہے وہ بھی وہ پورا کر لیں گے. اور دوسری وہاں پہ کنسٹرکشن کام کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں،
پیپل پارٹی کی دور حکومت سے آپ کو پتہ ہے سر، ننگا پربت دنیا کے ایک عظیم چوٹی ہے اور خوبصورت ترین مقام ہے. وہاں کے جو روڈ کا جو ٹینڈر ہوا تھا 4 کلومیٹر پیپل پارٹی کے دور میں ہوا تھا. فدا اللہ ایڈوکیٹ اس وقت ہمارے ممبر ہوتے تھے، اس نے دیا تھا. اسے اس وقت کا جو ٹھیکیدار تھا، میں آپ کو نام بتا دوں گا، طیب ٹھیکیدار کے نام سے ایک ٹھیکیدار ہوتا. اس وقت ہم کافی چھوٹے ہوتے. اس نے کیا کیا، وہاں پہ جو ٹھیکہ لیا، پھر پیسہ پتہ نہیں وہ محکمہ تعمیرات کے جو ان کے ساتھ مل کر اس نے وہ ہڑپ کر لیا. اس نے کام نہیں کیا. بعد میں عبدالوحید شاہ صاحب جو ہمارے کمشنر بن کے آئے تھے دیامر، اس نے اس کو جیل بھی بھیج دیا. لیکن بعد میں اس کو جیل بھیج کے اس کی جو کاپی تھی اس کو منسوخ کر دیا، اس کے بھائی کو دے دیا اس نے. پھر جان نامی ایک ٹھیکیدار ہے گور آباد کا. تو ابھی پھر وہیں دوسرا دور آیا. ابھی اس کے بعد نون لیگ کی دور آئی. وہاں پہ حاجی شابیک جو ہمارا ممبر ہے حلقے کے، اس نے 5.5 کلومیٹر روڈ دیا، مزید بڑھا کے تو 9.5 کلومیٹر روڈ بن گیا. ابھی اسی روڈ کے اوپر ٹھیکیدار کو تھوڑا سا لوگ یا ہمارے جو منسٹر صاحب ہیں شابیک صاحب، وہ تھوڑا ان کو کہتے ہیں تو وہ جا کے ہلکا سا کام کرتا ہے، پھر چھوڑ کے آتا ہے. وہاں سے اس نے، میں نے اتنے تک سنا ہے کہ اس کے جو فنڈ جو تھا وہ تقریباً انڈ پہ ہے. اور وہاں پہ اسی روڈ کے شروع میں دیامروئی ویلی آتی ہے، اسی کی ایک برج ہے سر. وہ برج 550 میٹر لمبی برج ہے. اسی کا کام بھی یہ ہمارا اپنا ہی ایک نمبردار ٹھیکیدار ہے، وہ جانان نمبردار ٹھیکیدار ہے. بڑا اچھا نامی گرامی ٹھیکیدار ہے اور اچھی خاندان سے بھی ہے وہ. لیکن اس نے بھی، اس کا بھی تقریباً 5-6 سال پہلے اس کا ٹینڈر ہوا ہے، لیکن ابھی تک اس نے کام نہیں کیا ہوا ہے. تو اس دفعہ ہم امید رکھتے ہیں انشاءاللہ ڈی سی دیامر بھی دیامر کا ہی بیٹا ہے، گور آباد کا ہے، فیاض صاحب. تو ہم ان سے اسی آپ کی چینل کی وسادت سے یہ ریکویسٹ بھی کریں گے کہ سر آپ ایکشن لیں اور اس کا جلد حل نکال. دیامر میں ہیلتھ کے بھی بڑے مسئلے ہیں سر. پچھلے دنوں میں میڈیا میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں پہ ایک ڈاکٹر، ایک نرسنگ، وہ اس بچے، کوئی بچے کا باپ تھا، وہ ان پڑھ تھا، اس نے لکھا ہوا تھا کاغذ کے اوپر کہ آپ اس کی ذمہ داری خود لیں، میں اس کا وہ انجیکشن لگا دوں گا، اگر یہ زندہ رہا تو ٹھیک، نہیں مر گیا تو پھر آپ خود ہی ذمہ دار ہوں گے، ہمارے اوپر ایکشن لیں گے. تو اس کی وجہ کیا ہے سر؟ وہاں ڈاکٹر کی قلت کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے نا. تو وہاں پہ کی جگہ میں اوٹی تھا. جی سر. اور وہاں پر دیکھو مشینریز، جیسے ہمارے پاس دیگر اسپتالوں میں جو مشینریز ہیں وہ ہمارے پاس نہیں ہے. اور گاؤں سطح پہ جو 5 بیڈ ہاسپٹلز ہمارے پاس ہوتے ہیں، 3 بیڈ 10 بیڈ، وہ وہاں پیپل پارٹی کی دور سے میرے اپنے گاؤں میں ہی ایک 5 بیڈ اسپتال ہے، ابھی تک ایسے ہی پڑی ہوئی ہے، وہ فنکشنل نہیں کیا جا رہا ہے. اور گندم کا مسئلہ دیکھو سر آپ، دیامت تو مجلستان کا جو جڑ ہے سر، گندم کا مسئلہ دیکھو. وہاں پہ لوگ چیختے ہیں، پکارتے ہیں، لیکن کوئی سننے والا نہیں ہے. ابھی ہمارا یہ ڈیمانڈ ہے کہ ہر فرد کے پیچھے 10 کلو گندم دیا جائے. اور اس کے اوپر دیامر یوتھ مومنٹ نے بھی ایک میٹنگ رکھی تھی، تو ان لوگوں نے بھی یہ اشتہار ڈی صاحب کو دے دیا ہے، پتہ نہیں اس کا کیا ہوتا ہے. تو سر دیامر میں مسائل بہت زیادہ ہیں، لیکن اس کے حل کی طرف جانے کے لیے کوئی چاہ نہیں رہا ہے. آپ خود اپنے اداؤں پہ ذرا غور کریں. ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. گلگت بلتستان کا داخلی دروازہ اور وہاں کے عوامی نمائندے اور اسی ضلع سے تعلق رکھنے والے بیوروکریسی کے اندر بھی اچھی خاصی تعداد موجود ہے افسران کی. اور پھر وہاں کے لوگ بھی بہت زیادہ سمجھدار ہونے کے باوجود بھی ضلع دیامر جو ہے آج بھی انتہائی پسماندہ اور ناگفتہ بہ حالات سے دوچار ہے. تو ہم وہاں کے عوامی نمائندوں سے ہی ہم گزارش کریں گے کہ آپ اپنے اپنے حلقوں پر توجہ دے دیں اور وہاں جو سر اٹھانے والے جو مسائل ہیں ان کو ایڈریس کریں. الیکشن جیتنا یقیناً بڑی بات ہوتی ہے، لیکن جیتنے کے بعد عوامی مسائل کو ایڈریس کرنا یہ اصل عوامی نمائندوں کا امتحان ہے. اگر اس ایگزام میں وہ کامیاب نہیں ہوتے ہیں تو الیکشن جیتنے سے ہی ان کا قد کاٹ نہیں بنتا ہے. آپ کسی بھی حلقے میں جائیں، اگر وہاں اس حلقے کے اندر عوام خوشحال ہیں، عوام کے لیے کم سے کم مسائل ہیں، تو یقیناً یہ کریڈٹ وہاں کے لوگوں کو بھی جاتا ہے. اور لیکن سب سے زیادہ کریڈٹ وہاں کے جو عوامی نمائندے ہیں ان کو جاتا ہے. آج ہم گلگت بلتستان کے مختلف اضلاع میں جب تائرانہ نظر ڈالتے ہیں تو بعض حلقوں میں لوگ بہت زیادہ خوش ہیں، تو اس کا کریڈٹ وہاں کے عوامی نمائندے جس دور میں بھی رہے ہیں، چاہے وہ سابق نمائندے ہیں یا موجودہ ہیں، ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے عوام کے جو مسائل تھے ان کو بہتر طریقے سے ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن اگر کوئی ضلع، کوئی تحصیل مسائلستان ہے تو اس کے سیدھے سادے اس کے جو اگر دیکھا جائے تو مجرم جو ہے وہاں کے عوامی نمائندے ہی ہیں. تو ضلع دیامر قدرتی وسائل سے بھی مالا مال ہیں، جنگلات کی شکل میں، وہاں پہ آثار قدیمہ کی شکل میں،
وہاں جو جنگلی فروٹ ہیں چلغوزے جیسی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نوازا ہے ضلع دیامر کو، اور اسی حوالے سے بہت سارے ایسے سبزیاں بھی ہیں جو ملک کے اندر اور ملک کے باہر تک بھی پہنچی ہیں، تو اس حوالے سے آپ پوٹینشیل کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ سر میں آپ کو شروع کرتا ہوں کہ داریل سے دیامر میں سب سے جو خوبصورت، بلکہ گلگت بلتستان کے اندر جو خوبصورت وادی ہے داریل انتہائی خوبصورت وادی ہے، اور وہاں اگر ٹوریزم کو پروموٹ کیا جاتا ہے تو انشاءاللہ ٹوریزم کی جو انڈسٹری ہے وہ پورے پاکستان اور بلکہ دنیا لیول میں وہاں پہ جو اس کی فیسلٹی ہے وہ ورلڈ لیول تک پہنچے گی، بلکہ حالانکہ وہاں کے مقامی باشندوں سے بھی نکل کر۔ اور سیکنڈ ہمارے پاس آتی ہے دیامر میں چلغوزہ، بہت مشہور ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، وہ عالمی منڈی تک پہنچ جاتی ہے۔ پچھلے دنوں بھی متین نامی ٹھیکیدار کے 74 کروڑ کے جو چلغوزہ ہے وہ چائنا تک پہنچی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس اخروٹ ہے، دیامر کے اخروٹ بھی بہت مشہور ہے۔ اگر اخروٹ کے بھی وہاں پہ جو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے وہ ہم عوام کے ساتھ تعاون کرے گا تو وہاں ان کو جو درخت ہیں وہ دے دیتے ہیں، ساتھ میں اگر ان کو باڑ وغیرہ جو لگاتے ہیں وہاں کانٹے دار تار لگاتے ہیں تو جو ہمارے جو اخروٹ ہے وہ بھی عالمی منڈی تک پہنچتی ہے۔ جب تک عوام اپنی مدد آپ کے تحت آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کریں گے، اگر وہ سرکاری اداروں پر انحصار کرنے کی کوشش کریں گے تو محکمہ جنگلات نے جس طریقے سے جنگل کو تباہ کیا ہے اسی طریقے سے محکمہ زراعت بھی اس طرح کا کوئی گول کھلا سکتا ہے۔ تو عوام کو چاہیے کہ وہ خود اپنی ایسی نرسریاں قائم کریں، لوگ وہاں سے ہی پیدا ہو جائیں، جو اپنی پرائیویٹ نرسریاں قائم کریں، وہاں سے پودے لوگوں کو بانٹیں، اچھے اچھے فروٹ ٹریز جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں، اور وہاں پر جو قابل کاشت اراضی ہے اس کو کام میں لائیں اور ایسے سبزیاں پیدا کریں۔ یقیناً وہاں سے پیدا ہونے والے سبزی ہم نے آپ سے ہی سنا کہ وہ پاکستان تک اور باہر کے ملکوں تک بھی پہنچی ہے، تو اربوں خربوں کا کاروبار ہوتا ہے فروٹ اور سبزی۔ جی سر، ابھی آپ نے جیسے جنگل کی بات کی تو جنگل دیکھو، ہماری جو محکمہ جنگلات والے ہیں وہ جو فارسٹ گارڈ کی بھرتیاں کرتے ہیں وہ کس طرح کرتے ہیں، ابھی ایک دیامر لیول کے پوسٹ وہ ریٹائز کرتے ہیں، پھر وہاں کیا ہوتا ہے کہ ابھی مثلاً داریل میں جو بھرتی ہونے والے ہیں، داریل کے جنگل کی حفاظت میں بوندہ سے جا کے تو نہیں کر سکتا ہوں سر، یا کوئی تھر سے یا ہڈور سے یا کھینر سے تھک سے تو جا کر نہیں کر سکتے، اس کو بھی یہ جیسا کہ ہمارے ٹیچرز بھرتی ہوتے ہیں یا ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ والے ہوتے ہیں ہارڈ ایریا کے لیول پہ بھرتی کرتے ہیں تو وہ اپنے جنگل کی حفاظت خود کریں گے سر۔ اس طرح وہ جو محکمہ جنگلات والے ہیں وہ خود ان کو اس طرح رکھتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ بھائی جس طرح بھی ہو یہ جنگل کٹ جائے۔ ابھی ہمارے علاقے میں اتنا جنگل وہاں پہ کاٹا جا رہا ہے پوری دیامر میں اور میرا اپنا گاؤں میں بھی، لیکن وہاں روکنے والا کوئی نہیں، کوئی ابھی بھی کٹ رہا ہے۔ ہاں سر، ابھی بھی کٹ رہا ہے۔ فارسٹ گارڈ کو وہاں آپ کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آگے سے بھائی جان اتنی دور سے کون ڈیوٹی کرتا ہے۔ تو ان کی جو بھرتیاں ہیں، پہلے میں اپنے آپ کی اس چینل کی وجہ سے یہ کہوں گا کہ اس کو بھی ہارٹ ایریا کے لیول پہ بھرتی کیا جائے تاکہ وہ اپنے ہر بندہ اپنے گاؤں سطح کے لیول کے وہ وہاں پہ جو کٹائی ہو رہی ہے اس کو روک دے گا نا۔ جنگل کٹ رہا ہے، محکمہ خاموش ہے، حکومت خاموش ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ آج تک ابھی دیکھو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جو کیا ہے وہ 10 بلین سونامی جو انہوں نے فنڈ بھی بھیجا ہے اور انہوں نے گاڑیاں سب کچھ ان کی طرف سے ملا ہے، اور جی بھی میں کہیں ایسی جگہ دکھاؤ جہاں پہ کوئی درخت لگایا گیا ہے، اگر لگایا ہے تو بھی صرف اس فنڈ کو ہڑپ کرنے کے لیے۔ ہمیں تو کہیں وہ جو انہوں نے 10 بلین ٹری کے نام سے لگایا گیا درخت ہمیں ابھی تک کہیں پہ نظر نہیں آیا۔ عمران خان صاحب کہتا ہے بے شک ہم مانتے ہیں کہ وہ ایک لیڈرشپ کی کوالٹی بھی ہے اس کے اندر، وہ خود کرپٹ نہیں ہے، وہ چاہتا ہے کہ پاکستان دنیا کے مقابلے میں آگے جائے، لیکن ہر دوسرا بندہ کرپٹ ہونے کی وجہ سے وہ بھی بے بس اس وقت پڑا ہوا ہے۔ اور دیکھیں دیامر بادشاہ ڈیم جو اس وقت دیامر کے اندر بن رہا ہے تو اس سے اوورال پاکستان کو فائدہ ہے، یہ اپنی جتنی بھی لاگت اس کے اوپر آ رہی ہے 5 سال میں وہ پورا کرے گی۔ تو آپ کو پتہ ہے کوہستان کے اندر زمینوں کی جو قیمت جو انہوں نے رقم دی ہے کنال کے حساب سے، انہوں نے پہاڑوں کا بھی 14 لاکھ دیا ہے۔ ہمیں ہرگز اعتراض نہیں ہے کہ کوہستان میں 14 لاکھ کیوں دیا ہے، وہ بھی ہمارے بھائی، ہم ان کے بھی ساتھ ہیں، وہ بھی متاثر ہو رہے ہیں، لیکن دیامر کے اندر آپ دیکھیں آباد زمینوں کے 8 لاکھ، زرخیز زمینوں کے 8 لاکھ اور بنجر زمینوں کے انہوں نے 1.5 لاکھ دیا ہے۔ اور میں
اس حکومت کو اور وابڈا کے اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں ان سے کہتا ہوں کہ آپ جائیں ایبٹ آباد میں، اسلام آباد میں اور پنڈی میں ایک مرلہ زمین خرید کے ہمیں دے دیں، 8 لاکھ ہم ان کو دیتے ہیں، لیکن کیا کریں، گلا کریں تو کس سے کریں؟ سارے اس طرح بیرے گونگے بیٹھے ہوئے۔ دیکھو دیامر کے اندر جو فرنٹ پہ متاثر ہیں کم از کم میرے حساب سے 10,000 ہیں، اور ان لوگوں نے 4,102 لوگوں کو متاثر قرار دے کر ان کو وہ چولا پیمنٹ کیا ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں، ہر جگہ میں یہی مسائل ہے، حکومت ٹس سے مس نہیں ہے۔ اور چیک اینڈ بیلنس سب سے اہم چیز، حکومت سے بھی زیادہ حکومت کے نیچے جو انتظامیہ والے بیٹھے ہوتے ہیں اور دیگر اداروں کے چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے۔ یہاں پر ہر بندہ اپنی مرضی کا ریٹ لگا کے، اپنی ٹھیا لگا کے بیٹھا ہوا ہے۔ جب کوئی انتظامیہ کا لوکل بندہ جاتا ہے، جو نچلے طبقے کے آفیسر وہ جاتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں وہ کس طرح ڈیل کرتے ہیں، اللہ جانے۔ یقیناً آپ کا کہنا یہ ہے کہ سسٹم بہرا گونگا ہے اور شیم پروف ہو چکا ہے۔ آج بھی سسٹم کے اندر اچھے لوگ موجود ہیں، جس کی وجہ سے یہ نظام کسی نہ کسی شکل میں آگے بڑھ رہا ہے، اور اس نظام کو بہتر بنانے کے لیے کسی ایک کی طرف دیکھنے کی بجائے سب کو اپنا اپنا رول پلے کرنا ہوگا، اور گلگت بلتستان اور دیامر کو ناخواندگی سے، بے روزگاری سے، افراتفری سے، بے چینی سے محفوظ رکھنا ہوگا۔ گلگت بلتستان جو ہے ترقی کے پٹری پر چل پڑا ہے، ترقی کے اس پہیے کو رفتار دینا ہے، اور یہاں پر جتنے بھی مسائل ہیں ان کو ایڈریس کرنا ہے، اور ایڈریس کرنے کی ذمہ داری صوبائی حکومت کی ہے، عوامی نمائندوں کی ہے، بیوروکریسی کی ہے، اور جو سول سوسائٹی بھی اپنے آپ کو بری الذمہ نہیں کر سکتی ہے۔ تو سب نے مل کر گلگت بلتستان کو خوبصورت بنانا ہے، اس کو ترقی یافتہ بنانا ہے، اور اسی طریقے سے ہم غربت اور تمام جو مسائل ہیں ان کو ہم ایڈریس کر سکتے ہیں۔ ناظرین، یہاں پہ پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوتا ہے، مسائل ہیں انشاءاللہ زیر بحث ہم لاتے رہیں گے۔ یہاں پہ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔